اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے نبی آخرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ان کو مقام محمود پہ فائز فرمائے جس کا میرے رب نے ان سے وعدہ فرمایا، اور میرا اللہ ہی تو ہے جو کبھی بھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، اس نے کیا وعدے کے خلاف کرنا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اور اپنے فیس بک کے پیج سے آپ سے مخاطب ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے سوری کر لوں کہ میں بہت ہی دنوں کے بعد، شاید 10 دن 8 دن کے بعد کر رہی ہوں گی، میرا خیال پچھلے شاید ٹیوزڈے ویڈنسڈے کو کیا تھا۔ دراصل فرائیڈے کو بالکل جب میرا پروگرام تھا، اچانک جمعے کے ٹائم پہ ہمارے بالکل جو سامنے اپوزٹ گھر میں بالکل سامنے ہے، ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی۔ رات کو وہ سوات سے منگورا سے پھرتے ہوئے بندہ میاں بیوی آئے ہیں اور رات کو پھر اپنی بہن کے گھر گئے ہیں، اور جمعے کے ٹائم اللہ تعالیٰ کے پاس جا پہنچے۔ کوئی پتہ ہے انسان کا؟ اور پھر 3-4 دن ظاہر ہے کہ وہ ان کے ساتھ مصروفیت تھی، اور ایسے ایک دم ڈر گئے کہ ہے ایسے بھی ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت ڈر آتا تھا پتہ نہیں اٹھنا کہ نہیں اٹھنا۔ موت اتنی قریب کھڑی ہے اور اتنی آنے والی چیز ہے، لیکن ہم لوگ اس کو جھٹلا کے اپنے دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ملکی حالات آپ کو پتہ ہی ہے، ایک آرمی چیف لگنا ہے کیا قیامت آنی ہے؟ بس کب سے لگ رہا ہے؟ 75 سالوں سے لگ رہا ہے نا، تو لگ جائے گا بھائی، کوئی بھی لگا دو، جو بھی لگے گا بس ٹھیک ہے، ہم نے تو گزارا ہی کرنا ہے نا۔ اللہ کرے کہ کوئی بہتر آئے جس کو لالچ نہ ہو کہ اس نے اپنے بچے بہویں بیوی آگے پیچھے اور طاقتور ملکوں کو خوش کرنا ہے اور ملک کی کوئی فکر نہیں، ایسا نہ آئے۔ اللہ رب العزت ایسا لائے کہ جو ملک کے لیے ہمدرد ہو، جس کو عوام کی فکر ہو، جس کو اسلامی ملکوں کے ساتھ رابطہ رکھنے کی فکر ہو، اور جس کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا عزم۔ یہ ایسا نہ آئے کہ وہ کہے کہ میں ہر ضروری جگہ پہ اپنا سمدھی بٹھا دوں، اپنا بیٹے کا جو میرا اپنے سمدھی کو بٹھا دوں، اپنے رشتہ دار کو بٹھا دوں، اپنے سسرال والوں کو بٹھا دوں تاکہ مجھے خبر لگتی رہے اور میرا کنٹرول رہے۔ ایسا نہ آئے، اللہ کرے۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے فیض حمید کو اللہ رب العزت معجزہ کرے اور اس کو لے آئے، وہ ہمارے ملک کے لیے انشاءاللہ بہت ہی مبارک قدم ہوگا۔ اور اگر کوئی اور بھی ہے، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا، اللہ کرے کہ وہ میرے وطن کے لیے اچھا ہو، وہ میری افواج پاکستان کے لیے اچھا ہو، وہ میری سرحدوں کی حفاظت کے لیے اچھا ہو، وہ کسی اور آقاؤں کو خوش کرنے والا نہ ہو، نہ ہی ان کے کہنے پہ رجیم چینج کرنے والا ہو، وہ اپنے وطن کی فکر کرنے والا۔ آمین الہی ثم اللہ میری دعا سن لے، ویسے تو گناہگار ہی ہے بہت زیادہ۔ اور دوسرا، عمران خان کا دھرنا انشاءاللہ 26 کو پنڈی پہنچے گا، تو سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر پاکستان کو آزادی کی طرف لے کے جانا ہے، ہر بندے نے اپنی عزت قدر کروانی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے، اور اگر اس نے اغوا ہونے سے اور ننگے ہونے سے اور گھر کے کھڑکیاں دروازے کٹوانے توڑوانے سے بچنا ہے، تو یہ واحد وقت ہے کہ ایک بندہ ہمارے لیے محنت کر رہا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائے۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ العزیز ہماری مدد کرے گا۔ میں تو انشاءاللہ ادھر ہوں گی، اور میرے سارے گھر والے، پورا خاندان ہوگا انشاءاللہ، جس شہر میں بھی ہے، بہن بھائی ان کے بچے، ہر کوئی ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بچے میں اللہ عمران خان کو عمر خضر عطا فرمائے، اور اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں عطا فرمائے، اور اس کو لمبی عزت دے، تندرستی دے، اور اللہ اس کی بہت عزت بڑھائے، اور اس کے دشمنوں کو ہی بے نام و نشان کر دے۔ بس صرف ہمارے ملک کے ہمدرد پھلے پھولے جو مرضی ہو، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، جو اللہ رب العزت نے دینا ہے وہ ہم نے کھانا ہے، اور جو ہمارے نصیب کا ادھر لکھوا کے آئے ہیں
माँ के पेट से, वही हमें मिल रहा है। जो रहमत का दरवाज़ा अल्लाह खोल दे उसको कोई नहीं बंद कर सकता, और जिसको वो बंद कर दे उसको अल्लाह के सिवा कोई खोलने वाला नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ अल्लाह। याद रखें, उस पर भरोसा रखें, उससे मांगे मांगे, बार बार मांगे, बार बार मांगे, वो खुश होता है जितना भी मांगो, और यकीन से मांगे। एक पैर आगे एक पैर पीछे। आज कहा था रात को दुआ कबूल हो, सुबह नहीं तो फिर नहीं होगी। ये बातें अजीब है हमारी जिंदगी में। इस्लाम ये नहीं है। हमारा क्या काम है? अल्लाह की खुशनुदी के लिए जिंदा रहना, अल्लाह की खुशनुदी वाले काम करना, अल्लाह की खुशनुदी के फिक्र में रहना, हर वही काम करना जो मेरे अल्लाह को और उसके रसूल को पसंद, और जिससे मना किया हो बस उससे रुक जाओ। कितना का चाहिए खाने के लिए? एक चपाती बंदा दिन में मुश्किल से खाता है, आधी सुबह आधी शाम, और अगर सुबह नहीं खाई तो एक पतली सी चपाती शाम में। क्या खाएगा? तो ज्यादा वो खाते हैं जो जिन्हों बेचारों ने जिस्मानी मेहनत की है, मजदूरियां की, वो तो बेचारे खाएंगे। जो हम जैसे सिर्फ ऑर्डर देके काम करना, ये उठा लो, ये रख लो, ये तो उनको क्या खाने की इतनी जरूरत है? और लालच उनके ही बड़े हैं। अल्लाह बस मुल्क के लुटेरे, मनी लॉन्डर और मुल्क के गद्दार और जितने बेईमान चोर हैं, अल्लाह इनसे निजात दे। बहुत दुआ करें, बहुत। अब काफी हो गया है। कितना का हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना का हम और जिल्लत और रुसवाई उठा सकते हैं। मुल्क डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब है। 94% चांस है कि मुल्क डिफॉल्ट तक आ जाए। अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक। तो आज जो पहले मैं तो आपको छोटी मोटी बात तो करूँ ना, जो मैं करना चाहती हूँ अल्लाह रसूल के ऊपर यकीन दिलाने के लिए। मैं जब जब सूरह यूसुफ से गुजरती हूँ मुझे लगता है हर ख्वाब पूरा हो सकता है, हर बिछड़ा हुआ मिल सकता है, हर दुआ कबूल हो सकती है, हर मंजिल पाई जा सकती है। क्या हौसला अफजा कलाम उतरा है इस मुबारक सूरा में, जिसका आगाज एक ख्वाब से होता है और इख्तिताम उसी ख्वाब की हकीकत पर। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहिल अजीम। और मैं कैसे ना मानूं? मैं तो हमेशा देखा है जो दुआ मांगी या कबूल हुई है बहुत जल्द, या चंद दिन के बाद, या उससे भी अच्छी करके अल्लाह ने दे दी। हर ख्वाब पूरा हुआ है, हर सोच पूरी हुई है। अल्लाह का करम ही करम है। मैं कहती हूँ मुझ गुनाहगार, मुझ खताकार, मुझ ऐबदार पे अगर उसकी रहमतें, नेमतें और बारिशें हैं, तो जो लोग अच्छे हैं उन पे कितनी होगी। अल्लाह हम सबको अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिल अच्छे कर दे, लोगों के लिए हमदर्दी करने वाले, साथ देने वाले, दुख सुख में उनका दुख बांटने वाले, हौसला देने वाले, खड़ा करने वाले, गिराने वाले मनूस ना हमें बनाए। अल्लाह हमें अच्छा लोगों के साथ बर्ताव करने की तौफीक दे। जिंदगी का एक असूल बना लें, हर खुशी हर गम पहला हमराज अल्लाह को बनाए। अल्लाह से बातें करें, अल्लाह को दोस्त बनाएं, क्योंकि अल्लाह जिसे थाम ले और जो अल्लाह की रस्सी थाम ले तो अल्लाह इसे कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता, कभी। और लोग तो बहुत कुछ तोड़ जाते हैं, दिल, उम्मीदें, ख्वाहिशें, न जाने क्या क्या, मगर अल्लाह तो मोहब्बत निभाता है। अल्लाह से बातें करके तो देखें, अल्लाह से प्यार करके तो देखें, अल्लाह से दिल लगा के तो देखें, वो जो कहता है वो करके तो देखें। फिर देखें सीढ़ियां चढ़ना आपके लिए कितना आसान होगा। फिर देखें आपका हर ख्वाब कितनी जल्दी पूरा होगा। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दान। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतल्लिक पूछे तो उन्हें कह दीजिए कि मैं उनके करीब ही हूँ। जब कोई दुआ करने वाला मुझे पुकारता है तो मैं इसकी दुआ को सुनता हूँ और कबूल फरमाता। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम ये सच है। मैं करोड़ों अरबों की
بار یہ قسم خدا کی کھا کے آپ کو کہتی ہوں یہ سب سچ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے بڑوں نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، سارے مسلمانوں نے دیکھا ہے۔ انگن درود و سلام و برکات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پر۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بیوقوف بنا دیتی ہے۔ تقدیر جو ہم یہاں لکھوا کے لائے ہیں، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ دعائیں دینے اور دعائیں لینے کا عمل نہ صرف ہماری محبت، خلوص، چاہت اور رواداری کا آئینہ دار ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب کریم کے سامنے ہماری عبادت کا بھی حصہ ہے۔ اللہ کریم آپ کو کشادہ رزق کے ساتھ ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے، سدا سکھی رکھے اور آپ کو اپنی فکر و یاد سے منور رکھے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی شان کریمے کے مطابق اپنی نعمتیں عطا فرمائے۔ زندگی کتنی بھی مشکل ہو، دروازے جتنے بھی بند ہوں، یاد رکھو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا تھا۔ وہی اللہ اب بھی بند دروازے کھولنے پر قادر ہے، بس اسے پکار کر تو دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسے راستہ بنا دیا اور فرعون جو بڑا بنا پھرتا تھا اسی جگہ ڈبو کے غرق کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ عبرت کا نشان کہ ابھی بھی اس کی ڈیڈ باڈی کم وقت کی پڑی ہے، ظالم انسان کی جو لوگوں کو دکھ دیتا تھا۔ یاد رکھیں اللہ کے بندوں کو کبھی دکھ نہ دے، وہ غریب ہوں، وہ ان پڑھ ہوں، وہ جاہل ہوں، وہ کم علم ہوں، کوئی بات نہیں، آپ ان کو یہاں سر پہ بٹھائیں، اسی سے اللہ راضی ہوگا۔ ان کی وہ عزت کریں جو آپ کوئی بہت بڑا سینئر آ جائے جسے تو فائدہ اٹھانا ہے، ان کی عزت کرتے ہیں نا کھانے کی، یہ ان کو کھلائیں۔ جب ان کو کھلائیں گے تو وہ اللہ تک پہنچیں گے۔ کبھی بھی اپنے لیے دعا مانگنا نہ چھوڑیں، یہ دعائیں ہمارے لیے بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ اے میرے رب، جب میں مر جاؤں تو میرے گناہ بھی میرے ساتھ مر جائیں، اور نہ بنا میرے گناہوں کو اس طرح کہ میں مٹی کے نیچے ہوں اور وہ باقی رہ کر گناہ میں اضافہ کرتے رہیں۔ آمین الہی ثم آمین۔ کاش کہ ایسا ہی ہو۔ اچھا، تو آج میں آپ کو ایک ایسے سبق بتانا چاہتی ہوں جو پڑھنے میں تو جیسے کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ تھوڑے تھوڑے ہوں، رنگ چوکھا چڑھے، محنت تھوڑی سی ہو، تو میں ان کو وہ اسم اعظم کی 2 آیات بتاؤں گی جن کو پڑھ کے ان کی زندگی ساری اور ان کی اولادوں کو بھی بتائیں۔ پتہ نہیں کب ہم نہ ہوں گے، پھر انہیں کون بتائے گا۔ میں نے غور کیا کہ اب کے پیرنٹس جو ہے نا، وہ بچوں کے ساتھ کوئی ملازموں جیسے ہو گئے، جو وہ کہتے ہیں وہ یس باس، اوکے اوکے، ان کو سمجھانے کی طرف تو آتا ہی نہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہمارے بڑے تھے، کیسے ڈانٹ پڑتی تھی، ہم تھر تھر کانپتے تھے۔ اب کوئی بچے کو ڈانٹ سکتا ہے؟ نیور، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ بچے اب والدین بن گئے ہیں اور والدین بچے، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جب کب قیامت آئے گی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ماں لونڈی کی طرح ہوگی اور بیٹی اس کی ایسے ہوگا کہ یہ ملکہ ہے، اور ماں نوکروں کی طرح اس کی جی جی کرے گی، تب سمجھنا قیامت بہت قریب ہے۔ اسی طرح باپ کو بیٹے جھڑکیں گے، اس کو کہیں گے یہ غلط ہے وہ غلط ہے، اور اونچا اس کے آگے بولیں گے، سمجھنا قیامت قریب ہے۔ تو بس نظر آ رہا ہے کہ قیامت قریب ہے، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ ورنہ اللہ نے کہا ہے میں تو بہت محبت کرنے والا ہوں، اللہ نے کہا میں تو ودود ہوں، محبت کرنے والا، محبت سے بھرا ہوا، اور وہاب ہوں، بے تحاشا دینے والا۔ تو میں آپ کو وہ 2 آیات بتاؤں، اگر آپ اس کی ایک ایک تسبیح صبح ایک ایک شام بھی کر لینا، آپ کی تمام زندگی کامیاب ہو جائے۔ ایک تو وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ
रहीम। और एक है अलिफ लाम, ये मेरा ख्याल जो पहली है ना आयत नंबर 163 है, 163, और जो अगली तो आयत कुर्सी का ही शुरू है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। इन दोनों में इसमें आज़म है, और इसमें आज़म भी वो कि वह जिसका कोई जवाब नहीं। पढ़ के देखें, फिर आपको मज़े आएंगे कैसे अल्लाह से लेना है, कैसे मिल रहा है, कैसे बारिश हो रही है, अनायतें बरस रही हैं, लेकिन उम्मीद से, यकीन से, पुख्ता यकीन से कि मैं मांग रही हूँ उससे, किसी बंदे से नहीं। कभी किसी बंदे के आगे मुंह टेढ़ा ना करें। कहते 2 दफ़ा इंसान का मुंह टेढ़ा होता है, एक मरते वक्त और एक मांगते वक्त, प्लीज ये दे दो। नहीं, भूखे मर जाए ना मांग। फिर देखें अल्लाह आपका कितना ध्यान करेगा कि मेरा बंदा या मेरी बंदी कहीं भूख से ना मर जाए। उसको तो हर एक का फिक्र है ना। जैसे बच्चा जितना भी बदतमीज हो, माँ कहे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, अगर वो लेट जाए तो माँ उठाती है, उठ के खा लो बेटी या बेटा जो भी है, उठ के खा लो खा, क्योंकि माँ को उससे मोहब्बत है। माँ बाप का उसमें ब्लड है, उनका खून खा के पी के वो बच्चा पला है पेट में, फिर दुनिया में आया है। तो अल्लाह जो क्रिएटर है, जिसने क्रिएट किया, उसकी मोहब्बत क्या नाप सकते हैं आप? क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप? नहीं लगा सकते। तो बस सोचिए कि वो बस मोहब्बत है, वो मोहब्बत ही मोहब्बत है। वो हमारी इतनी गलतियां और गुनाह देख के छुपा लेता है, जैसे वालिदैन को बच्चों के हजारों ऐप पता होते हैं, लेकिन वो छुपा लेते हैं, किसी को नहीं बताते। तो वो तो अल्लाह है, उसके पास तो सारी मखलूकों के ऐप है, और उसने चुप साधी हुई है, वो किसी को नंगा नहीं करता। तो हम भी दूसरों की पर्दादरी ना किया करें जहां तक हो सके। तो मैं आपको उनका मीनिंग भी बता देती हूँ। मुझे तो जुबानी आती है, लेकिन मैं अच्छी तरह आपको समझा दूँ, आपको भी आती होगी। ये देखें, व इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, सूरह बकरा की 163 ही आयत है जो मैंने बताई है। लोगों, तुम्हारा माबूद खुदाए बरहक है, खुदाए वाहद है, इस बड़े मेहरबान और रहम करने वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बस आपने सबको जुटला दिया ना, आपको पता चल गया एक अल्लाह ही है, बात खत्म हो गई। इधर वा इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, और इसके साथ ही जोड़ दिया करें अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। जब 2 इसमें आज़म जुड़ जाते हैं ना, तो उनकी पावर अरबों खरबों गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, आप इनको अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, दोनों को जोड़ के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएं आप अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसमें आज़म की 2 तस्बीह जिंदगी भर की कामयाबियों का राज है। और दूसरा आप पढ़ा करें वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम, और ज़मीन व आसमान सब पर वो हावी है, इसे इनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं, वो बड़ा अली मर्तबा है। वला यऊदुहु, जब आप नमाज पढ़ें, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम, इस तरह कई दफ़ा पढ़ के तो फिर ऐसे तज़कार लिया करें। इससे कोई जादू, कोई नजर बद, कोई चीज़ जो है ना वो हो नहीं सकती। और दूसरा मैं आपको बताऊं, आप ये पढ़ा करें उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन वला तुफसिदू फिल अर्दी बाद इस्लाहिहा वदूहु खौफन व तमा इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। इसका मायना देखें कि अल्लाह क्या कह रहा है, लोगों अपने परवरदिगार से आजिज़ी और चुपके चुपके मांगा करो।
یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے. تو جو دعا مانگا کریں آپ، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے اس کو چپکے عاجزی کے ساتھ رو رو کے مانگا کریں، کیونکہ اس کا خوف ہی، اس کی دہشت ہمارے دل پہ طاری ہو جاتی ہے. وہ اتنا بڑا ہے اور ہم اتنے گندے ہیں اور ہم بات اس سے کر رہے ہیں. ہمارے کپڑے تو گندے نہیں، ہمارا وضو تو خراب نہیں، ہمارا کوئی اور نوالا تو حرام نہیں کھایا ہوا، کیا ہم نے اپنا جسم ڈھانپا ہوا ہے؟ اس اللہ سے بات کر رہے ہیں نا جو عالی مرتبہ ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ چپکے عاجزی سے پروردگار سے دعائیں مانگا کرو. انہو لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. کبھی حد سے نہ بڑھے، کبھی. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا. اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے امید رکھ کر دعائیں مانگنا. بعد اصلاح وَدُعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ سے خوف اور امید رکھ کے دعائیں مانگنا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. جب آپ اللہ کے راستے میں دن شروع کریں نا، دن تو آپ کوشش کیا کریں چڑیوں کو دانے ڈالیں، پانی رکھیں. آپ چیونٹیوں کے لیے ایک مٹھی دانہ کسی درخت کے جو موٹا سا تنا ہے اس کے قریب ڈال دیں. پھر دیکھنا چیونٹیاں آپ کے گھر کے اندر نہیں آئیں گی، کیونکہ ان کو کھانا باہر سے مل جائے گا. اس کے بعد کوئی ملازم ہے گھر میں غریب، کوئی اور ہے، تو کوئی بات نہیں. میں نہیں کہتی کہ آپ ہزاروں لاکھوں روز دیں، ان کو 50 روپے ہی دے دیں. 200 میں کام چل گیا. کسی دو کو ایک دن دے دیا، اگلے کو دوسرے دن دے دیا. اور اگر 4-5 کو بھی دے دیں گے یا 200-250 دیں گے، 700 گنا اللہ سے ملے گا. کیا فرق؟ کبھی 100 دے دیں، کبھی 500 بھی دے دیں. اللہ کے رستے میں دینا جمع ہے، وہ خرچ نہیں ہے. یہ میری بات یاد رکھنا. دعائیں پھر ہی قبول ہوں گی جب اس کے راستے میں خرچ ہوگا، جب آپ اپنی پسند کی چیزوں کو قربان کریں گے. ان کو کھانے سے نہ روکیں، جو کھانا ہے کھائیں. فروٹ آئے لو آپ بھی، کوئی گاجر کا حلوہ ہے بچہ لو آپ بھی، بریانی بنی ہے کھاؤ جو کھانی ہے، جو پکانا ہے پکاؤ. یہ ان کو رسپیکٹ دیں. میں نے کبھی نہیں پوچھا اپنے کام والوں سے، بچوں سے، وہ میرے بچے ہیں. ایسے ہی ہیں جیسے وہ لڑکے ہیں سارے، ایسے ہیں جیسے میرے اسامہ حارث ہیں، ایسے ہی ہیں جیسے میرے بچوں کے بچے ہیں. اس طرح پیار ہے مجھے ان سے. وہ میرے بچوں جتنے، میرا دل سے ان سے پیار ہے. وہ ہماری خدمت کرتے ہیں سچے دل سے، تو میں ان سے بھی پیار کرتی ہوں سچے دل سے. اللہ گواہ. جو مرضی کھائیں پیئیں رکھیں اٹھائیں، خراب ہو گیا نہیں گا کوئی بات نہیں، سو وٹ. انسان نے مر جانا ہے، پتہ نہیں کب اٹھنا ہی نہیں ہے. پھر ہماری چیزیں جو ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، ان کا کیا اثر ہونا ہے کوئی پتہ نہیں. کس نے قدر کرنی ہے دوسرے کی محنت سے بنائی ہوئی چیزوں کی؟ کسی نے نہیں کرنی. اور دیکھیں اللہ نے کہہ دیا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. سورۃ توبہ کی 51 نمبر. کہہ دو ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. اور اللہ نے کہا زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. وہ جہاں رہتا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جہاں سونپا جاتا ہے وہ بھی ایک روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ میں نے آپ کو خاص کر آج میں صبح پڑھ رہی تھی یہ ساری آیات تو ساتھ ترجمے کے، کیونکہ ترجمے کے بغیر پڑھنا تو ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دینا. روز پڑھیں، کیونکہ جب کچھ دن نہ پڑھو وہ بھولنے لگ جاتا ہے کہ کیا تھا. ہاں جب وہ ہمیں ماشاءاللہ یاد ہو جاتی ہیں چیزیں پھر بھی پڑھیں. کیونکہ جب آپ کو کوئی خط آتا ہے آپ کے بڑے قریبی کا، کیا آپ اسے نہیں پڑھتے؟ اگر نہ آتا ہو، ان پڑھ ہو، کوئی گاؤں میں پرانے زمانے میں ہوتے تھے جب ہم بچے تھے تو وہ کسی اور سے پڑھے لکھے لڑکوں سے پڑھا کے لاتے تھے، رکھ تو نہیں دیتے تھے نا. تو اللہ سے امید رکھیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.
اس کے ساتھ الف لام میم بھی جوڑا کریں، کیونکہ وہ بہت زبردست لفظ ہے، میں کیا اس کا وزن آپ کو بتاؤں۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان کو جوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں تو الگ الگ بھی پڑھتی ہوں اور جوڑ کے بھی پڑھتی ہوں اپنے دل کی تسکین کے لیے۔ کیا پتا کون سی چیز میرے رب کو پسند آ جائے، اس کو اچھی لگ جائے، میرا کام بن جائے۔ مقصد تو گڑ ڈالنا ہے نا، جتنا ڈالیں گے دودھ میں چائے میں اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ بس گڑ ڈالیں، اتنا 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 اتنا، پھر دیکھیں میٹھا کیسے نہیں ہوگا۔ وہ اللہ سنے گا، وہ ضرور سنے گا۔ اگر وہ اتنا کچھ محنت کرنے کے بعد آپ کے یقین ضروری ہے، اگر آپ کے پاس یقین نہیں ہے پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں، نہ پڑھا کریں۔ فرض پورا کیا بس اس کے بعد ریسٹ کریں، کیوں وقت ضائع کرنا۔ اور اگر یقین ہے، پکا یقین کہ اگر پتھر میں کیڑے کو رزق مل رہا ہے، سمندروں میں مچھلیوں کیڑوں مکوڑوں کیا اس میں چیزیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، مگر مچھ ہے، مچھلیاں ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 چیزیں ہیں، مجھے نام بھی نہیں ان کے آتے، کیا لوگ کھاتے بھی ہیں جو اب میرے دماغ میں نام نہیں آتا، تو وہ ساری چیزیں کھانا کھا رہی ہیں۔ ویل مچھلی کتنے ٹن گوشت روز کھاتی ہے، کام کچھ کرتی نہیں۔ اللہ دیتا ہے نا، ہمیں بھی دے گا، کیوں نہیں دے گا۔ اپنے وہم کا پیالہ توڑ دے، اپنا شاید ناکام ہو، اس زبان کو کاٹ دے جو یہ کہے، اس دماغ کو مار دے جو یہ کہے ہاں میں نے رب سے مانگا کیوں نہیں ملے گا، وہ دے گا۔ کسی بندے سے تھوڑا مانگا کہ چھپ جائے، کبھی سامنے آئے کبھی نہ آئے۔ نہیں، اللہ تو اللہ ہے، وہ تو دے گا۔ لہذا اس کو پڑھیں، اور جس طریقے سے میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں، چپکے چپکے یقین کے ساتھ اور آہستہ آواز کے ساتھ رو رو کے مانگیں، اور یقین رکھیں اگر کوئی مشکل بیماری پریشانی آئی، وہ ہمارے لیے لکھی ہوئی تھی یہاں پہلے سے، وہ آنی تھی، کوئی بات نہیں، وہ دور کر دے گا۔ یقین رکھیں وہ صحت دے گا۔ آپ آب زمزم اگر ہے یا دوسرا پانی ہے جو بھی ہے، اس کے اندر الحمد شریف کو بہت پڑھیں، پڑھ کے ویسے بھی اپنے اوپر دم کر لیا کرے، اور پانی میں ڈال کے اس کو گھر میں ساروں کو پلایا کرے، اس سے کوئی بیماری نہیں رہ سکتی۔ اور کوشش کیا کریں کہ صبح شام منزل میں 33 آیات ہیں ان کو پڑھا کریں، اس کے آگے آیات شفا ہیں ان کو بھی پڑھا کریں، اس کے آگے منجیات ہیں ان کو بھی پڑھا کریں، اور پھر پانی پہ دم کر کے اس کو گھر میں پیا کریں، چھڑکا بھی کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے، آپ کی دعاؤں کو قبول رکھے، آپ کے دل کی حسرتیں مرادیں اپنے فضل و کرم کے صدقے پوری کرے، اور میری بھی کرے اور سب کی کرے، اور اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے، اور میرے وطن عزیز پہ، میرے پیارے پاکستان پہ رحم کرے۔ اللہ یہ دیمک جو ہے نا، ان سے ہماری جان چھڑائے، جو بھی ہے میرا رب بہتر جانتا ہے۔ جنہوں نے ہمارے ملک کا مال لوٹا ہے، اللہ کرے وہ ان کے نصیب نہ ہو، وہ میں یہ نہیں کہتی زمین میں دھسے، پھر ہمیں کیا فائدہ قارون کے خزانے کی طرح۔ وہ اللہ میرے ملک غریب کو واپس کرنے کا بندوبست کر دے، اللہ ایسا بندہ بھیجے جو کیسوں کو آخر تک چلائے، وہ یہ نہ کہے کہ اگر کسی نے بے ایمانی چوری ہیرا پھیری پیسہ کھایا تو کوئی بات نہیں، اس کو اگنور کرے، کام چلائے۔ اس لیے وہ کوئی کہتا ہے نا، تاکہ وہ بھی کر رہا ہے اس کو بھی کوئی نہ پکڑے۔ سارے قانون بدلا دیے، اللہ غرق کرے، ان کی زبانوں پہ فالج پڑے، ان کے دماغوں پہ فالج پڑے، ان کی ٹانگوں ہاتھوں پیروں پہ فالج پڑے کہ نہ ہل سکے نہ بول سکے، اور یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ میرے وطن کو لوٹنے والوں کو، میرے وطن کے خزانے خالی کرنے والوں کو، باہر کے ملکوں میں جا جا کے گھر بنانے اور جائیدادیں بنانے والوں کو، جو کوئی بڑی جگہ پہ فائز ہوتا ہے، جو ہی ریٹائر ہوتا ہے، چل بھائی پاکستان کو رہنے کے قابل ہی نہیں سمجھتا، کہتا ہے کہ جو لوٹا تھا کافی لوٹ لیا، اب چلتے ہیں آرام سے کھائیں موج کریں، چھپا چھپا کے رکھا ہو۔ اللہ ان پہ کوئی ایسی بجلی گرائے کہ جل جائے۔ تو آج کے دن کے لیے کافی ہے میرا خیال ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور عمران خان زندہ باد، اللہ اس کو سلامت رکھے اور کامیابی دے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔